الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا ہمارا درس شریعت احکام زکوٰۃ کے بارے میں ہے اور زکوٰۃ کے اندر بھی سائمہ کے بارے میں ہے۔ سائمہ کس کو بولتے ہیں؟ آئیے آج ہم اس چیز کی تفصیل اور ڈیٹیل کے اندر جاتے ہیں۔ سائمہ بولتے ہیں چرنے والے کو۔ شریعت مطہرہ کے اندر سائمہ وہ جانور کہلاتا ہے کہ جو سال کا اکثر حصہ چر کر گزارا کرتا ہو، اور اس سے جو مقصد ہے، جو مقصود ہے، وہ دودھ لینا ہے یا بچے لینا ہے یا اس کو فربا کرنا ہے۔ اب یہ جو سائمہ کی تعریف شریعت مطہرہ کے اندر کی گئی ہے کہ وہ سال کا اکثر حصہ چر کر گزارا کرتا ہو، اب یہ جو بات ہے یہ قابل غور ہے اور قابل لحاظ ہے۔ اگر ہم اس معیار کے مطابق کسی جانور کو پاتے ہیں تو وہ سائمہ جانور ہوگا اور شریعت کے تقاضوں کے مطابق اس کے اندر زکوٰۃ کی ادائیگی لازم ہوگی۔ اب شریعت مطہرہ نے فرمایا کہ وہ سال کا اکثر حصہ چر کر گزارا کرتا ہو، لہٰذا ایک جانور ہے وہ سال کا اکثر حصہ چر کر گزارا نہیں کرتا، بلکہ وہ کچھ حصہ چر کر گزارا کرتا ہے اور کچھ حصہ جو ہے نا وہ اس کو خرید کر چارہ ڈالا جاتا ہے یا گھر میں لا کر اس کو چارہ ڈالا جاتا ہے۔ لہذا ایسی صورت کے اندر وہ جانور سائمہ جانور کی کیٹیگری سے نکل جائے گا اور اس کے اوپر جو جانوروں کے اعتبار سے زکوٰۃ کا معاملہ ہوتا ہے وہ بھی لازم نہیں ہوگا۔ اور دوسری بات فرمائی کہ وہ سال کا اکثر حصہ اگر 6 ماہ بھی وہ چر کر گزارا کرتا ہے اور 6 ماہ اس کو چارہ لا کر جو ہے نا وہ دیا جاتا ہے تو پھر بھی شرعی حوالے سے زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ اور مزید اس کے اندر صراحت فرمائی گئی کہ اس سے جو مقصد ہے وہ دودھ کا حصول ہو یا اس سے بچے لینا ہو یا اس کو فربا کرنا ہو، لہٰذا اگر ان جانوروں سے جو مقصد ہے وہ دودھ کا حصول نہیں ہے بلکہ اصل جو مقصد ہے وہ ان کے اوپر بوجھ لادنا ہے یا جو ہے نا وہ ہل چلانے کے لیے جو ہے نا ان کی پرورش کرنا ہے یا جو ہے وہ بطور سواری کے ان جانوروں کو استعمال میں لانا ہے، جیسا کہ گدھا گاڑی کے اندر عموماً جو ہے نا وہ اسی انداز کے ساتھ بعض اوقات اس کی پرورش ہوتی ہے کہ وہ جانور بعض اوقات جو ہے نا وہ سواری کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، جس طرح کے گھوڑے ہیں یا بعض اوقات اونٹ جو ہے نا وہ بھی صرف اور صرف سواری کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ تو یہ جو جانور ہوں گے یہ بھی سائمہ کی جو کیٹیگری ہے، اس کی جو تعریف ہے اس سے یہ نکل جائیں گے، ان کے اوپر جانوروں کے اعتبار سے زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ اور پھر اگر کسی جانور کی پرورش گوشت کے حصول کے لیے کی گئی ہے، اصل مقصد جو ہے وہ اس سے دودھ یا بچوں کا حصول یا ان کو فربا کرنا نہیں ہے بلکہ صرف گوشت کا حصول ہے کہ جو نا وہ ان کو ذبح کر کے گوشت جو نا وہ استعمال میں لایا جائے گا یا جو ہے وہ ان کا گوشت سیل کر دیا جائے گا، تو اب بھی وہ جو جانور ہوں گے وہ سائمہ جانور کی کیٹیگری سے نکل جائیں گے اور جو سائمہ جانور کے اعتبار سے زکوٰۃ کا حکم ہے وہ ان کے اوپر لاگو نہیں ہوگا۔ اسی طرح جو سائمہ جانور ہے شریعت کی روح سے وہ 3 طرح کے جانور ہوتے ہیں، اونٹ ہے، گائے ہے اور بکری ہے۔ اونٹ یہ بھی سائمہ جانور کے تحت آتے ہیں، اسی طرح گائے ہے تو گائے کی جو قسم ہے یہ بھی سائمہ جانور کے تحت آتی ہے، یعنی بھینس ہے، نر ہو یا مادہ ہو۔ اسی طرح جو بکری ہے، بکری کے اندر جو بھیڑ یا دمبا یا اس نسل کے جو بھی جانور ہیں وہ سارے کے سارے اس کی قسم میں داخل ہوں گے اور وہ بکری کے انواع کے اندر شمار کیے جائیں گے۔ لہٰذا یہ جو جانور ہیں شریعت مطہرہ کی بیان کردہ تفصیل کے مطابق اگر جو ہے نا یہ ہوتے ہیں یعنی سال کا اکثر حصہ چر کر گزارا کرتے ہیں تو پھر ہم ان کو شریعت کی روح سے جو ہے نا وہ سائمہ جانور کا نام دیں گے اور ان کے اوپر جو شرعی اعتبار سے زکوٰۃ کا معاملہ ہے یہ لاگو ہوگا۔ بصورت دیگر اگر یہ چیزیں نہیں پائی جاتی یعنی وہ سال کا اکثر حصہ چر کر گزارا نہیں کرتے کسی مباح چراگاہ کے اندر بلکہ وہ کسی اور کی ملکیت میں ہے، تو ایسی صورت کے اندر وہ جو جانور ہوں گے وہ سائمہ جانور نہیں کہلائیں گے، یا ان سے جو مقصد ہے وہی جو نا وہ بدل جاتا ہے، یعنی دودھ کا حصول ہے یا جو بچوں کا حصول ہے وہ نہیں رہتا، یا جو نا ان کو فربا کرنا یہ نہیں رہتا بلکہ گوشت کا حصول ہے، یا کسی اور مقصد کے لیے ان جانوروں کو پالا جاتا ہے، تو بھی وہ سائمہ جانور کی کیٹیگری سے نکل جائیں گے
اور جو جانوروں کا معاملہ ہے، سائمہ جانور، ان کے اوپر جو زکوٰۃ کا معاملہ ہے وہ اس کے اوپر ثابت نہیں ہوگا۔ لہٰذا اس تفصیل سے اور اس ڈیٹیل سے یہ بات ہمیں بخوبی طور پہ معلوم ہوتی ہے کہ گھروں کے اندر جو جانور پالے جاتے ہیں، عام طور پر ہمارے پنجاب کے اندر یا اس کے علاوہ اور علاقوں کے اندر، کہ جن جانوروں سے جو مقصد ہے وہ دودھ کا حصول ہوتا ہے، حویلیوں کے اندر یا اسی طرح ڈیرے بنائے ہوتے ہیں ان کے اندر، یا فارم بنے ہوتے ہیں ان کے اندر، تو وہاں پہ جو مقصد ہے وہ دودھ کا حصول ہوتا ہے، لیکن وہ جانور ان کو چارہ خود خرید کر جو ہے نا وہ کھلایا جاتا ہے۔ اسی طرح بعض کا تکلف کر کے چارہ جو ہے نا وہ کہیں کسی جگہ سے کاٹ کر لا کر ان کو کھلایا جاتا ہے، وہ چر کر گزارا نہیں کرتے۔ تو یہ جو ہمارے علاقوں کے جو عام طور پہ جانور ہیں، یہ سائمہ جانور نہیں کہلاتے، کیونکہ ان کا چارہ خریدنے کے اندر کافی جو ہے نا وہ محنت اور کافی پیسہ خرچ ہوتا ہے، لہٰذا یہ گھریلو اور پالتو جانور جو ہے یہ سائمہ جانور کے تحت داخل نہیں ہوں گے، اور نہ ہی ان کے اوپر سائمہ جانور کے اعتبار سے زکوٰۃ فرض ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں شریعت مطہرہ کے ان احکامات کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بالخصوص جو ہے نا وہ لوگ کہ جو اس طرح کے جانور پالتے ہیں، جس طرح کے پہاڑی علاقے ہیں، تو وہاں پر چونکہ جو جانوروں کی گزر اوقات ہے وہ چر کر ہی ہوتی ہے، تو یہ جو ویڈیو ہے یا جو اس کے بعد آنے والی چند ایک ویڈیو ہوں گی وہ ان کے لیے نہایت ہی اہم ہوں گی۔ جن لوگوں کا ان کے ساتھ تعلق ہے، بالخصوص تمام مسلمانوں کے لیے یہ شرعی احکامات کو جاننے کے حوالے سے نہایت ہی اہم ویڈیو ہیں۔ ان کو سنتے بھی رہیں، بار بار سنیں گے تو انشاءاللہ یہ جو مسائل ہیں یہ ذہن نشین ہو جائیں گے، اور انشاءاللہ اس پر عمل کی بھی توفیق ملے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو شریعت مطہرہ کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔